بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بات سنی تھی، جب 20 لوگ یا اس سے کم یا زائدہ لوگوں میں ہو اور پھر ان کے چہروں کو غور سے دیکھیے، اگر ان میں تجھے ایک چہرہ بھی ایسا نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہو تو جان لینا کہ ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، میں نے ایک مصدق تو دیکھ لیا ہے اور دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں داخل ہوئی، پھر قرآن نازل ہوا، لوگوں نے قرآن مجید اور سنت کی تعلیم حاصل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا، ایک آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے یہ امانت کھینچ لی جائے گی اور ہلکے سے نشان اور دبے کی طرح اس کا اثر باقی رہ جائے گا، پھر جب اس کے دل سے رہی صحیح امانت کو اٹھا لیا جائے گا تو چھالے اور ابلے کی طرح اس کا اثر باقی رہ جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تو انگار کو اپنے پاؤں پر لڑکھائے اور پھر تو اس کے نتیجے میں ورم کے نشان دیکھے جبکہ اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرنے کے لیے ایک کنکری کو اپنے پاؤں پر لڑکھایا، پھر فرمایا، پھر لوگ خرید و فروخت تو کریں گے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو امانت ادا کرے گا، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے بنو فلاں میں ایک امانت دار آدمی ہے، لیکن یہ شہادت بھی اسی طرح کی ہوگی کہ لوگ ایک آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہ کس قدر باہمت و بلا استقلال ہے، وہ کیسا زیرک اور خوش اسلوب ہے، وہ کتنا عقل مند شخص ہے، جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ پھر سیدنا حذیفہ نے کہا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی سے سودا کر رہا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اس کی میری امانت لٹانے پر مجبور کرنا، اور اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتا تو اس سے یہ جزیہ وصول کرنے والا میرا حق لٹا دیتا تھا، لیکن یہ زمانہ تو اس میں سے صرف اور صرف فلاں آدمی سے لین دین کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی عرصہ دراز تک جنتی لوگوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں والے اعمال کے ساتھ اس کی زندگی کا اہتمام کرتا ہے اور اس طرح اس کو آگ والوں میں سے بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی کافی عرصے تک آگ والے لوگوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کے افعال کے ساتھ اس کی زندگی کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح اس کی اہل جنت میں سے بنا دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کا دین اس دنیا میں پھیلتا رہے۔ السلام علیکم۔